اللہ اللہ کہنا ہے جب اللہ، تو فوراً وہیں اس وقت جیسے کہا فرمایا زمیلونی زمیلونی، چادر اڑاؤ مجھے، چادر اڑاؤ، بلینکٹ ڈالو مجھے، دیکھو پسینہ کیسے ہو رہا ہے، بلینکٹ اوڑھ لیے۔ اب آگے جبرائیل وہی لے کر آئے، یا ایھا المزمل، او کملی والے اٹھو، یہ کملی اوڑھ کر سونے کا زمانہ ہے، آج سے سکون راحت اب نام کو بھی نہیں ہے آپ کے لیے، ساری چیزوں کو آپ بالائے طاق رکھ دیں، اٹھیں، کیا کریں؟ تہجد پڑھیں۔ قم اللیل، رات بھر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کچھ تو پڑھو، کچھ میں کتنا پڑھیں گے؟ آدھی رات پڑھو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھا بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آدھا سے کم پڑھو۔ سب سے پہلے جو وحی آئی نبوت ملنے کے بعد یہ ہے، اے کملی والے اٹھو رات میں اور نماز پڑھو تہجد۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد، یا اور بڑھا لو۔ اور کیا کرو؟ قرآن پاک پڑھو۔ کیسے پڑھو؟ ٹہر ٹہر کر پڑھو، ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ جتنا قرآن ہمیں یاد ہے اتنا قرآن بھی ٹہر ٹہر کر پڑھنا ہے، جیسے چاہے پڑھ لیا پڑھو، اللہ میں فوراً کان نہیں پکڑیں گے۔ ٹہر ٹہر کر اطمینان سے پڑھو گے تو اس کے جو برکات ہیں وہ ملیں گے۔ 3 برکات تو ہیں قرآن پاک کے، بہت بڑے برکات ہیں۔ نمبر 1، ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی، لیکن نماز میں پڑھیں گے تو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی، اور تہجد میں پڑھیں گے تو اور بڑھ جائے گا، جیسے کہ کل بتایا تھا۔ کیوں؟ رات کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں دن کے مقابلے میں۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ دوسرا کیا؟ گناہوں سے دل زنگ آلود ہو چکا ہے، خیر کی باتیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، دماغ میں جو ہے وہی، عقل میں جو ہے وہی، یہی دین، میں فرشتہ۔ یہ فرشتہ تو حضرات انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، حضرات انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، فرشتے نورانی مخلوق ہیں، صحابہ بھی معصوم نہیں ہیں۔ آج 1500 سال بعد میں دجال کے قریب زمانے میں پیدا ہو کر اپنے آپ کو فرشتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اٹھ جاؤ، اٹھ کر تہجد پڑھو۔ یہ سب کو نصیب نہیں، دن میں اپنے آپ کو جو گناہوں سے بچائے گا اسی کو تہجد کی توفیق ملے گی، دوسروں کو نہیں ملے گی۔ اور یہ ہر زمانے میں ہر نبی کو ہے، ہر زمانے میں ہر نبی کو ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اب یہاں سے شروع ہونے والا ہے، آیتیں تمہارے اوپر بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ کتنا بھاری ہے؟ پر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ کتنا بھاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا، زمین کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، سب نے کہا نہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم سے نہیں ہوگا، ہم سے نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی بڑی بڑی مخلوق نے جب برداشت نہیں کیا تو یہ انسان جو 6 فٹ کا ہے اس نے قبول کر لیا، قبول کر لیا۔ تعریف کے انداز میں بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ساتھ میں بول دیا یعنی بڑا ظالم بھی ہے، بڑا جاہل بھی ہے۔ یہ قبول کرنے سے پہلے بڑا ظالم تھا، یہ قبول کرنے سے پہلے بڑا جاہل تھا، لیکن یہ جب آ گیا اس سے بڑا انصاف پسند کون بھی نہیں، اس سے بڑا عالم کون بھی نہیں۔ قرآن پاک کا علم جس کے پاس ہے وہی سب سے بڑا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ اچھا، رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ 2 فائدہ اللہ تبارک و تعالی سناتے ہیں اسی میں، بالکل شروع کی آیت میں، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا۔ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنا اپنے نفس کو کچلنے میں بڑی سہولت ہے، نفس کو کچلنا ہے۔ کسی اللہ والے سے پوچھا حضرت جنت کتنی دور ہے؟ کہا بس 1 قدم
صرف ایک قدم، دوسرا قدم جنت میں ہے۔ اچھا اتنا نزدیک ہے جنت؟ ہاں بالکل۔ وہ کون سا قدم ہے؟ ایک قدم تم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ نفس بڑا دشمن ہے، شیطان بڑا دشمن ہے۔ یہ دو دشمن انسان کے ساتھ لگے ہوئے۔ شیطان تو تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتا ہے، جہاں ذکر کرو گے شیطان ہٹ جائے گا۔ فضائل ذکر میں حدیث بیان فرمایا شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیطان اس وقت تک حملہ کرتا ہے جب تک آدمی غافل ہوتا ہے۔ غافل کا معنی ذکر سے دور ہوتا ہے۔ ذکر سے مراد زبانی ذکر ہو یا اللہ کی یاد دہانی میں لگا ہوا ہے۔ زبان تو ذکر میں نہیں ہے لیکن اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں شیطان دور رہتا ہے، لیکن نفس وہاں بھی رہتا ہے۔ نفس بڑا دشمن ہے۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پولیس کا وارنٹ جاری ہو گیا پکڑنے کے لیے، تو کسی نے آ کر سنایا حضرت پولیس آپ کی تلاش میں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میں دو ہی سے ڈرتا ہوں، تیسرے سے نہیں ڈرتا۔ پوچھا حضرت کس سے ڈرتے ہوں؟ ایک تو اللہ سے ڈرتا ہوں، دوسرا نفس سے ڈرتا ہوں، باقی کسی پولیس سے میں نہیں ڈرتا۔ نفس بڑا سخت ترین دشمن ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ تہجد کا یہ ہے، نفس کشی ہوتی ہے، نفس کو کچلنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زبان سے بات سچی نکلتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا عادی ہے، یا ہیر پھیر کر کے بات کرتا ہے، الٹ سلٹ کر کے بات کرتا ہے، سامنے والا کو دھوکہ ہو جائے۔ یہ ساری باتیں دور ہونا ہو تو بہترین علاج تہجد ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ تو تہجد بہت بڑی نعمت ہے۔ تہجد کی نعمت جسے مل گئی، ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پرانوں میں سے ہیں، بالکل تابعین میں سے، تابعین اگر نہیں ہے تو طبع تابعین میں سے ہیں، ہمیں جو لذت مل رہی ہے تہجد کی، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ تلوار لے کر ہمارے پاس آ جائیں گے، وہ لذت ہمیں بھی دو۔ وہ لذت کہاں سے ملے گی؟ کون اٹھا کر دے گا لذت؟ وہ لذت تو آدمی استعمال کرے گا تو وہ لذت ملے گی۔ دوسرے کے پاس وہ لذت ہے تو وہ لذت ہم کو مل جائے نہیں ہوگا۔ تو اس ماہ مبارک میں ابھی 1 دن یا 2 دن باقی ہے، بعضوں کی تو زندگی ایسی گزری ہے کہ ماہ مبارک میں بھی تہجد کی توفیق نہیں، اور بس ہزاروں انسان ایسے ہیں فرائض بھی نہیں زندگی میں۔ نماز پہلی چیز ہے، پہلی چیز ہے۔ جمعے کے خطبے میں حضرت نے حدیث پڑھا ہے، اسلام اور کفر کے درمیان جو چیز ہے وہ نماز چھوڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے۔ پابندی سے پڑھنا ہے، چستی سے پڑھنا ہے، شوق سے پڑھنا ہے۔